أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی ایک عظیم آیت الکرسی کے سلسلے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے. آیت الکرسی کی فضیلت، اہمیت اور فوائد کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات ہمارے لیے پیش کی گئیں، انشاءاللہ ان معلومات کو یاد کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک اہم بات بتانا چاہیں گے. وہ ہے قرآن مجید سورۃ الانعام آیت 162، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ بتا دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا، سب اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. یعنی ہمارا یہ جو بیان ہے، یہ جو پروگرام ہے، بیان کرنے والے، ریکارڈنگ کرنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، سب کے سب اس نیت کے ساتھ بحمداللہ پیش کر رہے ہیں اور پیش کریں کہ صرف اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے رضامندی حاصل ہو. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات، جو صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری سے حدیث مروی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر کوئی شخص کسی کو بھلی بات بتاتا ہے تو جتنے لوگ اس بھلی بات کے مطابق عمل کریں گے، تو جس نے سب سے پہلے وہ بات بتائی یا لوگوں کی رہنمائی کی، اس کو بھی جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھلی بات بتاتا ہے، لوگ اس بات پہ عمل کرتے ہیں، تو اس بات کو سن کر جتنے لوگ عمل کریں گے، نیکی اختیار کریں گے، تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا. بتانے والے کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، بتانے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے بتانے کی وجہ سے جتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے، تو اتنی نیکیاں بتانے والے کے حق میں بھی لکھ دی جائیں گی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کا. اسی نیک ارادے سے ہم لوگ جو ہے اس پروگرام کو آپ کے سامنے یا آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی حضرات ہمارے بھائی اور بہن اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچا کر اجر حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اب آتی ہے بات ہمارے بھائی اور بہنوں، آیت الکرسی کے متعلق سب سے پہلی بات جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے اس آیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم آیتین، یعنی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت اس کو آپ نے قرار دیا. اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، جس میں پیارے نبی اس طرح واضح فرماتے ہیں، بلکہ آپ سوال کرتے ابی بن کعب سے، اے ابو المنذر ابی بن کعب کی کنیت تھی، کہ آپ بتاؤ کہ قرآن مجید میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ کون سی ہے؟
تو ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اس کا علم تو اللہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی نے جب دہرایا تب ابی بن کعب نے، اس صحابی نے اس طرح جواب دیا کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ آیت الکرسی جو ہے اعظم آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ یہ جواب سن کر پیارے نبی نے ابی بن کعب کو مبارکباد دی کہ ایسی اچھی معلومات تمہارے لیے بہت مبارک ہو۔ تو پیارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن مجید میں عظیم ترین آیت جو ہے آیت الکرسی ہے۔ اب آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ماہ رمضان اور فطرے کی جو زکوٰۃ تھی، فطرہ تھا، اناج تھا، تو وہ جو ہے مسجد کے کسی کنارے اس اناج کو محفوظ رکھا گیا۔ اس اناج کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے پیارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو ذمہ دار بنایا، اور جب رات ہوتی تو چور آتا، چوری کرنا چاہتا، اناج کو لے جانا چاہتا، حضرت ابو ہریرہ اس کو گرفتار کرتے، وہ معذرت چاہ کر واپس چلا جاتا۔ جب تیسری رات وہ چور آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے گرفتار کیا اور کہا کہ اب تم کو تو ضرور پیارے نبی کے پاس کل صبح پیش کریں گے۔ اس وقت اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اس طرح معذرت کی کہ میں تم کو ایک بھلی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے بھلی بات سن کر چھوڑ دو۔ وہ کیا ہے؟ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو رات سے لے کر صبح تک تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر کیا جائے گا اور تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ مجھے اچھی بھلی بات معلوم ہوئی، اسی لیے میں نے خوشی سے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، پیارے نبی نے مجھ سے پوچھا، پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی، ابو ہریرہ نے قصہ بتایا، واقعہ بتایا، تو پیارے نبی نے جواب کیا دیا کہ انہ صدقک وہو کذوب، کہ جو آیا تھا وہ جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو بات اس نے بتائی، کیا بات بتائی؟ کہ رات میں سوتے وقت اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور صبح تک شیطان ایسے بندے کے قریب جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اس کے قریب شیطان نہیں آتا۔ یہ جو بات شیطان نے بتائی یہ بات تو سچی ہے، لیکن یہ جھوٹا ہے جس نے بات بتائی۔ تو آپ نے سمجھایا پیارے نبی نے کہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں چور بن کے آیا، چرانے کے لیے آیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے تم کو آیت الکرسی کی فضیلت بتا دی۔ یہ فضیلت تو برحق ہے، لیکن شیطان ہمیشہ جھوٹی بات بتاتا ہے، لیکن اس کی یہ بات سچی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے پیارے نبی نے تصدیق کر دی کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ اب آتی ہے تیسری بات یہاں پر جو سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ہر ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اسے جو ہے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی جیسے ہی موت آ جائے، دنیا سے جیسے ہی وہ چلا جائے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی جنت کی بشارتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی سہولتیں، یہاں تک کہ اسے جنت میں انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور جو ہے جنت کی بشارت حاصل کریں۔ یہاں پر بھائی اور بہنوں، علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بے شک آیت الکرسی کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو شرائط ہیں، جیسے اسلام کا ہونا، ایمان کا ہونا، نیک اعمال کا ہونا، گناہوں سے بچ کے رہنا، گناہوں سے توبہ کرنا، تو ان تمام باتوں کی پابندی ضروری ہے۔ اور جنت میں جانے سے جو چیزیں روکتی ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ
جنت میں جانے کے، جنت میں لے جانے کے اسباب کو اپناتا ہے اور جو رکاوٹیں ہیں ان سے بچ کے رہتا ہے، تو آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے جنت میں داخلے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں سہارا دیتی ہے۔ تو یہ بات علماء نے پیش کی، امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں، اور امام ابن القیم نے زاد المعاد میں، اور حافظ ابن حجر نے، بلکہ امام شاطبی نے الموافقات میں، اور ابن رجب حنبلی نے جو ہے اپنی یہ بات پیش کی ہے جامع العلوم والحکم میں، تو یہ بات وہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ اب بھائی اور بہنوں، ان 3 فضائل کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو حضرات ماشاءاللہ بڑے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، وہ آیت الکرسی یاد کریں، یاد کر کے پڑھیں، اور جو بچے ہیں جن کو جو آیت الکرسی یاد کر سکتے ہیں ان سے یاد کروائیں۔ جیسے بچے ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، اس طرح چھوٹی چھوٹی صورت یاد کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے آیت الکرسی آپ یاد دلائیں۔ اور جو بچے بالکل چھوٹے ہیں، جو آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کے سامنے جو دلائل پیش کریں گے، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جو ہے جب سونے کا وقت آتا، آپ سونے کے لیے تیاری کرتے، تب جو ہے آخری تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر کے سو جاتے۔ لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے، پڑھ نہیں سکتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ ان تینوں جو آخری قل جو صورتیں ہیں ان کو پڑھتی، پیارے نبی پہ دم کرتی، اور پیارے نبی کے ہاتھ کی برکت پیارے نبی کو حاصل ہونے کے لیے پیارے نبی کا ہاتھ خود جو ہے پیارے نبی کے جسم مبارک پہ وہ پھیر دیتی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر چھوٹے بچے ان کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتا، تو آپ بھی جو ہے ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے، ہاتھوں میں پڑھ کے دم کر کے، بچوں پہ اپنے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہیں اور بچوں کے اوپر بھی پڑھ کے دم کر کے ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور دلیل ہمارے سامنے آتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حضرت حسین کے حق میں جب دعا پڑھنا چاہتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس طریقے سے جو حضرت ابن عباس جو واضح فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے حق میں جب دم کرنا چاہتے، دعا پڑھنا چاہتے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اگر بچے نہ پڑھ سکے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو بڑے حضرات ان کے حق میں جو ہے دعا کر کے دم کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے ایک اور بات کہ آیت الکرسی کے بارے میں، آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیں، لیکن آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں، تاکہ آیت الکرسی کے ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کو مزید یقین ہو جائے، مزید اطمینان ہو جائے، اور ہمیں سکون ہو کہ آیت الکرسی میں جو اہم باتیں بتائی گئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں تاثیر کیوں رکھی؟ بے شک ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تاثیر ہے، فائدہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بندوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر، مدد کے طور پر آیت الکرسی دی جائے، جس کی اتنی طاقت ہو کہ جس کے پڑھنے کے بعد جو ہے جنات و شیاطین مسلمانوں کے پاس سے، مسلمان مرد و خواتین کے پاس سے، مسلمان بچوں اور بڑوں کے پاس سے دور ہو جائیں، اور مسلمان مرد و خواتین اس آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنا تحفظ کر لیں اور اللہ کی مدد حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہاں پر بھائی اور بہنوں ایک اور جو سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع میں کر دی ہے۔ وہ ہے کہ آیت الکرسی کی اتنی جو اہمیت ہے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس ناموں کا ذکر فرمایا ہے، بابرکت نام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت، قوت، طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی بہت ساری اہم باتیں جو ہے اس میں بتائی گئی، اسی لیے اس آیت کے اندر اتنی بڑی تاثیر ماشاءاللہ پائی جاتی ہے۔ اب آتی ہے بات، ایک اور سوال ابھر سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، وہ ہے کہ کیا آیت الکرسی جیسے مثال کے طور پر
کوئی شخص جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے پانی میں دم کر کے خود پینا چاہیں، کسی اور کو پلانا چاہیں، اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے ہمارے سامنے جو کہ ابو داود کے اندر حضرت ابن عباس سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکنے سے، سانس لینے سے منع کیا کہ جس پانی کو ہم پیتے ہیں تو اس میں نہ پھونکے نہ سانس لیں، اسی لیے علماء نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں، لیکن ہمیں اطمینان اسی بات پہ ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے، آپ پڑھ لیں یا کوئی اور بچے لوگ یعنی بڑے لوگ بچوں کے اوپر پڑھیں، دم کریں، لیکن پانی میں پھونک کر دینے کے بارے میں کئی علماء قائل ہوں گے، لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ پانی پہ پھونک کر دیں تاکہ کوئی اپنے سر پہ سے ڈال لیں یا تیل میں دم کر کے دے دیں، آیت الکرسی پڑھ کے اسے جسم پہ لگائیں تاکہ جو ہے جنات و شیاطین اور دیگر جو ضرر کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بات آپ کے سامنے آئی کہ پانی کے اندر دم کر کے پھونک کے پینے یا پلانے کے سلسلے میں، اس بارے میں چونکہ علماء کے دو اقوال ہیں، ہمیں اطمینان اسی بات پہ ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ اب دوسرا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے ابو داود میں حضرت ثابت بن قیس سے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو کر کسی شکایت کی وجہ سے آئے تو پیارے نبی نے ان کو پانی پہ دم کر کے پانی دیا تاکہ اپنے اوپر سے پانی بہا لے تو وہ صحت یاب ہو گئے، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس طرح کے کچھ دلائل کو جوڑ کر جمع کر کے بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ دم کیا ہوا پانی نہ پئیں، لیکن اگر تیل میں اگر آپ خود دم کرتے ہوں قرآن آیت پڑھ کے، رقیہ شریعہ پڑھ کے، یا پھر پانی پہ دم کر کے اگر آپ وہ پانی نہاتے ہوں، چاہے واش روم کے باہر نہائیں یا واش روم کے اندر نہائیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح جو ہے دم کیا ہوا پانی نہانے میں، اپنے سر کے اوپر سے بہانے میں، ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات بھائی اور بہنوں، وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر ماشاءاللہ اتنی طاقت و تاثیر رکھی ہے تو اسے چھوڑ کر پڑھنے کے بجائے بعض لوگوں سے جو غلطی ہو جاتی ہے کہ تعویذ کا طریقہ جو اپناتے ہیں تو وہ تو جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ ہم آیت الکرسی چھوٹے بچوں کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو تعویذ میں باندھ کر دیں گے، یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داود میں حضرت ابن مسعود سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والطبلات شرک، یہاں پر جو ہے تعویذ وغیرہ اور جو ڈوری وغیرہ جو باندھی جاتی ہے، لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے جن شیطان جادو وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے سختی سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اس طرح تعویذ وغیرہ لکھنے سے، لٹکانے سے جو منع کرتے ہیں علماء، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ پیارے نبی نے نہیں سکھایا، صحابہ نے نہیں سکھایا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس طرح تعویذ باندھنے کی وجہ سے لوگوں کا اعتقاد اسی کے اوپر ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو نقصان ہوتا ہے کہ تعویذ باندھنے کی وجہ سے بے حرمتی ہوتی ہے، کہ قرآن آیات کی بے حرمتی، اسی کو باندھ کر پہن کر لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جو واش روم میں، باتھ روم وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ جائیں کہ آپ ہمارے لیے جو ہے اس طرح کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، تو وہ لوگ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے یا کسی یعنی جن شیطان کا نام لکھا ہے یا بتوں کا نام لکھا، نہیں پتہ چلتا، تو قرآن آیات کا جو تعویذ ہے اس کے بہانے سے شرک یا الفاظ کا تعویذ بھی آپ کی زندگی میں آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے مکمل آپ اس دروازے کو بند کریں، آپ خود پڑھیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے اوپر جو ہے آپ پڑھ کر دم کریں۔ اب یہاں پر دو تین سوالات ابھرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ خود ہم لوگ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور سننا، آیت الکرسی سنتے ہیں، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے سامنے دلیل ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابن مسعود سے، اے ابن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ پیارے نبی نے قرآن کو سنا۔ دوسرے نمبر پر بخاری اور مسلم میں حضرت اسید بن حضیر سے حدیث مروی ہے کہ جب وہ رات میں تہجد کی نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، آسمان سے رحمت کے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آ گئے۔ جب انہوں نے تلاوت روکی تو پھر اس کے بعد وہ فرشتے واپس چلے گئے۔ تو قرآن کا سننا یہ نبی کا طریقہ تھا، فرشتے بھی قرآن سننے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ
اللہ رب العالمین قرآن جو ہے توجہ سے سنتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی زیادہ توجہ سے جس چیز کو سنتا ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اچھے انداز میں، تو اللہ رب العالمین اس تلاوت کو بالکل توجہ سے سنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بندوں کی تلاوت کو توجہ سے سنتا ہے، تو ہم تلاوت کریں اور تلاوت سنیں۔ تلاوت سننے کے بارے میں جو ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے انسان اپنی زبان سے تلاوت کرے اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک شخص جو ہے تلاوت کرنا نہیں آتا، تلاوت کر کے تھک گیا، جیسے آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے وہ اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے یوٹیوب کے اوپر، موبائل فون سے، لیپ ٹاپ سے یا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے، اس کے بارے میں جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے زبان سے پڑھنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کسی یعنی موبائل فون سے یا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے بھی اس طرح تلاوت سنتا ہے، سناتا ہے، لگا دیتا ہے گھر میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل ہے اپنی زبان سے تلاوت کرنا، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات، عام طور سے ہم لوگ گھروں میں جو ہے کیلنڈر پر، کاغذات پر تغرے وغیرہ ہوتے ہیں جن میں جو ہے قرآنی آیت الکرسی وغیرہ لکھ کر لٹکاتے ہیں، اس کے بارے میں بعض علماء سختی سے منع کرتے ہیں، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف لٹکانے کی وجہ سے برکت آ جائے گی، رقیہ ہو جائے گا، شیطان بھاگ جائیں گے، ایسی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح لٹکا کے رکھتا ہے، اس کے بعد تاکہ بار بار پڑھنے کا موقع ملے، بار بار یاد دہانی ہو، اسے دیکھ کر پڑھنا یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر اسے دہرانے کا موقع ملتا ہے، دیکھ کر بچے بھی جو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات پیش کی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس بات کی دلیل، گھر پہ جو ہے آیت الکرسی یا کوئی بھی سورت آیت جو ہے لکھ کے لٹکا کے رکھنا، اس کے بارے میں ہم دو دلائل پیش کریں گے۔ ایک ہے بخاری کی حدیث حضرت زید بن ثابت سے، اور امام سیوطی نے اپنی کتاب امام سیوطی الاتقان میں بات جو لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن مجید کو جمع کرنا چاہتے تھے تو اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت اس صحابی کو جو بتایا کہ قرآن کی آیات کو جمع کر کے کتاب کی شکل دو، انہوں نے قرآن کی آیات کو کہاں سے لیا؟ کچھ تو جن کے دلوں میں یاد تھا، یعنی جن کے پاس حفظ تھا، وہاں سے بھی لیا، اور اس کے علاوہ کسی کے گھر میں دیوار پر، کسی کے گھر میں جانور کی جلد پر، چمڑے پر، اور کسی کے گھر میں جو ہے پتھر کے اوپر، کسی کے گھر میں جو ہے جانور کی ہڈی کے اوپر، اور کسی کے پاس پتھر کے اوپر، اور کسی کے پاس جو ہے کھجور کی ٹہنی کے اوپر قرآن آیات لکھی تھی، وہاں سے جمع کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے قرآن آیات اگر اس طرح کہیں لکھی ہوئی ہوں، لٹکائی جاتی ہو، تو اس میں مجھے اطمینان ہے کہ کوئی حرج انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایک کاغذ پرانے ہو جائیں، ان کی بے حرمتی نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں بخاری کی حدیث میں ملتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرانے مصاحف کو جو پرانے تھے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس، بلکہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ قرآن مجید کے کاغذات پرانے ہو جاتے ان کو جلا دیتے تھے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس طرح اگر کیا جاتا ہے کہ بے حرمتی نہ ہو، اگر وہ پرانے ہو جائے ان کو جلا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے علاج کے لیے، جنات و شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، جادو کے شر سے بچنے کے لیے قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ علاج ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسے مقام پہ جانے سے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ وہاں پہ جانے سے پیارے نبی نے جو شرکیہ کام وہاں پہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان تمام کاموں سے آپ نے منع کیا۔ وہاں پہ شرک ہوتا ہے، اور مزید جنات و شیاطین جو ہے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جانے سے عقیدے میں خلل آتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کی دلیل کیا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے اور حضرت جندب بن عبداللہ سے اور ابن عباس سے، دیگر صحابہ سے احادیث اور ابن عمر سے احادیث جو مروی ہیں، جن میں بات ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہود و نصارہ نے بھی اپنے انبیاء اور ان کے جو اس دور کے نیک لوگ تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو جو ہے مزار بنا لیا اور درگاہ بنا لیا اور سجدے کی جگہ بنا لیا کہ اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجد، کہ سجدے کی جگہ عبادت گاہ ان کو بنا لیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ تم لوگ اس طرح مت کرو، قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنا لو، یعنی قبریں عبادت کی جگہ نہیں ہیں۔
تو اس لیے ہم ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پہ نہ جائیں جہاں پہ ایمان چلا جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، جنات و شیاطین نہیں جاتے بلکہ مزید جنات و شیاطین پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسے مقامات پہ جانے کے بجائے ہم ایسے مقامات سے دور رہیں، بلکہ جیسے ہم نے بتایا آیت الکرسی ایسی جو عظیم آیت ہے ان سے آپ استفادہ کر کے اپنے اوپر دم کر کے فائدہ حاصل کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور بات جو عام طور سے لوگ اپنے اوپر خود دم کرنے کے بجائے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کہتے کہ آپ ہمارے لیے دم کریں، دعا کریں، علاج کریں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سامنے دلیل ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت صفیہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور کوئی چیز دریافت کرتا ہے، اس کی بات کو سچی مان لیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ابو داؤد و ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی غیب کی بات معلوم کرتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہوگی، تو ایسا شخص فقد کفر بما انزل علی محمد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو حدیث کی تعلیمات نازل ہوئی، تو ان تعلیمات کا منکر ہو جائے گا۔ تو بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان نعوذ باللہ کفر تک پہنچ رہا ہے۔ تو عراف اور کاہن، اس کے بارے میں علماء نے وضاحت یعنی اس طرح واضح کیا ہے کہ جو لوگ، اگر آپ کسی کے پاس جا کے دریافت کریں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ کس نے کیا ہوگا، یہ کس کی طرف سے جادو ہوا ہوگا، کس نے نقصان پہنچانے کے لیے سازش کی ہوگی، آپ معلومات لے کے بتائیے، یا پھر آئندہ فیوچر میں کیا ہونے والا ایسی باتیں ہمیں بتائیے۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں جو عامل چاہے سچی بات بتائیں یا جھوٹی بات بتائیں، یعنی شیاطین کی مدد سے کچھ اطلاع دیں، ہر حال میں ان کے پاس جانا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا، ان تمام کاموں سے ہمیں منع کیا گیا۔ ان کے پاس ہرگز آپ نہ جائیں اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے پاس آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کے ایمان کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، وہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت سے پہلے کیا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، لیکن مجھے اطمینان یہ ہے کہ آپ دونوں بھی پڑھیں۔ مجھے جس دلیل پہ اطمینان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت الکرسی مکمل آپ پڑھیں۔ ایک اور بات آتی ہے کہ آیت الکرسی کہاں کہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ حمامات وغیرہ میں آیت الکرسی نہ پڑھیں۔ حمام کا مطلب ایک بند جگہ ہی نہیں بھائی اور بہنوں، جو قضائے حاجت کی جگہ ہوتی ہے، یعنی بند جگہ پر بھی قضائے حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یعنی کھلی جگہیں، یعنی لوگ یعنی آبادی سے دور جاتے ہیں، جہاں نجاست کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر چھپ کے بیٹھ کر جو ہے رفع حاجت کا کام کرتے ہیں، جہاں پہ نجاست ہوتی ہے، یا پھر جہاں پہ لوگ نجاست کی چیزیں پھینکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے جو نجاست اور ناپاکی کے مقامات ہیں وہاں پہ آیت الکرسی نہ پڑھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اس طرح کرنے سے آیت الکرسی کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، گناہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ جو شیطان بستے ہوں وہ بھی ناراض ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس طرح آیت الکرسی کی تعظیم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی آیت کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحج آیت 32 میں بتا دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، کھلی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اس ڈر کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد ہم اور ذرا آگے چل کر یہ بات بتائیں گے کہ آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں صبح و شام، رات دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ہم اس آیت الکرسی کو نمازوں میں بھی سورت کے طور پر، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم قل اللہ پڑھتے ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم کسی رکعت میں اگر آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو آپ کو ثواب کا ثواب بھی ملے گا، اور جو ہم سورت جو پڑھتے ہیں سورت کے طور پر بھی آیت الکرسی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہم نے کہا کہ حمامات کے اندر اس کو نہیں پڑھ سکتے آیت الکرسی، تو حمامات کے اندر بھی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلا تو نقصان یہ ہے کہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، وہاں پہ اگر جنات و شیاطین رہتے ہوں تو وہ آ کے آپ کے پیچھے پڑھ کر آپ کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال کر کے آپ حمامات وغیرہ کے اندر اور نجاست کے مقامات میں آیت الکرسی وغیرہ کو نہ پڑھیں۔ اب آتی ہے بات ایک اور سوال، حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ تو اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن علماء نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا
کے دلائل کی روشنی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صراحت کے ساتھ منع نہیں کیا، اور جن دلائل میں یہ الفاظ ملتے ہیں وہ دلائل یا وہ احادیث جو ہے وہ بالکل ضعیف ہیں۔ اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں اگر کوئی خواتین ہو، وہ خواتین جو ہے آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، مگر اس میں قرآن کا احترام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں قرآن کو نہ پکڑیں، بلکہ زبانی یاد کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اب آتی ہے بات جنابت کی حالت میں، اگر کسی کو جنابت کی حالت پیش آ گئی تو کیا آیت الکرسی وہ پڑھ سکتا کہ نہیں؟ تو بھائی اور بہنوں، اس بارے میں کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اگر آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پر، ایسی صورت میں اگر سونے کے بعد جنابت ہو گئی، احتلام ہو گیا، مباشرت ہو گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پڑھے بغیر سو گیا، جنابت ہو گئی، اب اس کے بعد گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے پھر علماء جو ہے دو الگ الگ اقوال پیش کرتے ہیں۔ اکثر علماء جو ہے منع کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، ایک قول ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک اطمینان ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابن حزم، امام بخاری اپنی بخاری کی ان کی جو تصنیف ہے اس میں، اور اسی طرح امام ابن حزم المحلہ میں، امام شوکانی نیل الاوتار میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، ہاتھ نہ لگائیں لیکن تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تلاوت کا مطلب مکمل لمبی تلاوت نہیں، بلکہ مجبوری کی حالت میں صرف آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لی۔ تو اس میں دو قول میں نے بتا دی، پہلی بات کہ دو قول ہیں۔ ایک قول تو ہے کہ علماء اکثر منع کرتے ہیں، لیکن مجھے جو اطمینان ہے، جو تحقیق ہے، تو اس کے مطابق جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسی مجبوری کی حالت پیش آ جائے کہ اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی یا نہیں کی، مباشرت ہو گئی، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، اب رات میں 10 بجے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا جنابت کا، صبح فجر کی نماز 3:30 بجے، جب تک وہ جو ہے نہانا نہیں چاہتا اور آیت الکرسی پڑھنا بھی چاہتا ہے، اس حد تک یعنی آیت الکرسی کی حد تک یعنی ایک آیت مثلا، تو اس کے بارے میں مجھے اطمینان یہ ہے ایسا شخص اگر واقعی مجبور ہے، مجبوری نہیں تو نہ پڑھ لے بلکہ عادت ڈال لے، سونے سے پہلے پڑھ لیں تو یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا تو پھر وہ ایسا شخص جنابت کی حالت میں اسی وقت فوراً غسل کر لیتا ہے، پھر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کیے بغیر اگر وہ سونا چاہتا ہے تو وضو کر لے، وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد پھر صبح تک فجر تک سو جائے، فجر سے پہلے اٹھ کے نہا کے فجر پڑھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ اگر کسی کو آیت الکرسی اس نے پڑھی، گھبراہٹ ہوئی، ڈر ہوا، کچھ شک ہوا، اور آیت الکرسی وہ پڑھ رہا ہے 1 دفعہ اور اطمینان نہیں ہوا، 2 دفعہ اور اطمینان نہیں ہوا، 3 دفعہ، اس طرح جو آیت الکرسی کو بار بار دہرا کے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ مزید اطمینان ہو جائے اور ہمیں جس چیز کا اندیشہ ہے، جو ڈر ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے۔ اب آخری بات جو ہے، آیت الکرسی کی فضیلت ہم نے تو بتا دی، آخری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پورا قرآن نازل کیا، آیت الکرسی بھی اسی کا ایک حصہ ہے جس کی خصوصی اہمیت، خصوصی فضیلت آپ کے سامنے ابھی آ گئی۔ لیکن بعض لوگ نعوذ باللہ کہ کچھ یعنی غلط ارادے سے، برائی کے ارادے سے نعوذ باللہ آیت الکرسی کے ساتھ بے حرمتی کر کے، غلط طریقہ اپنا کے اسی کو جو ہے جادو کرنے کے لیے یا جنات و شیاطین کا استعمال کرنے کے لیے اس کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، جنات و شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے نعوذ باللہ جادو سیکھ کر وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ کفر کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے، اور یہ جادو کا کام حرام ہے۔ ایسے طریقوں کے پیچھے نہ جائیں، ایسے کاموں کے پیچھے نہ جائیں، اس طرح کروانے والوں کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ تو یہاں پر آپ کے اور ہمارے سامنے بات آ گئی کہ آیت الکرسی جس عظیم آیت، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، تو پورا قرآن نعمت ہے، پیارے نبی کے حدیثیں ہمارے لیے نعمت ہیں، تو اسی طرح جو ہے آیت الکرسی جو نعمت ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور بچوں سے سنیں، اور جو بچے ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں ان سے آپ سنیے، جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کے اوپر پڑھ کے دم کریں، یہاں تک کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود بخود ان کو جو آیت الکرسی کی جو ہے عادت ہو جائے، اور جیسے بچے کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی زبان پر بھی انشاءاللہ آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے آسان ہو جائے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو سربلندی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔